الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، یہ بہت قیمتی وقت ہے جس کے واسطے آپ نے اپنے وقت کو فارغ کیا ہے۔ جس واسطے فارغ کیا اس کام میں لگنے کے واسطے آپ مستعد ہو جائیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ وقت جو ہے ایسا قیمتی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ ضائع ہونے کے بعد پھر ملتا نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر ایک قدیم دینی ادارہ ہے۔ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک جو ہے اس کی شہرت ہو چکی ہے، اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر کے فضلاء اور یہاں سے فیض حاصل کرنے والے بہت سارے حضرات ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر مختلف جگہوں میں دینی کام اور دینی نشو و نما کے واسطے صحیح پیغام مسلسل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بانی مدرسہ کے اخلاص کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، اس کو بہت مقبولیت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے اندر بہت سارے ظاہری اور باطنی علوم اور انوار رکھے ہیں، اور یہاں کی فضا کو مالک تعالیٰ شانہ نے بہت ہی پرسکون اور پرنور بنایا ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، آنے والا یہاں خود محسوس کر لیتا ہے مدرسے کے قریب آ کر کے، اور مدرسے کی عمارت و احاطے کے اندر داخل ہو کر کے ہر آنے والا یہ خود محسوس کرتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی جگہ اور ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے شب و روز برستی رہتی ہے۔ اس واسطے اس جگہ کے آنے کو غنیمت سمجھیں۔ یہ آپ کا اس مدرسہ بیت العلوم کا 80واں جو ہے جلسہ ہے، اور یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے ہوتا چلا آیا ہے۔ میرے استاد مدرسہ بیت العلوم سرائے میر کے سابق نائب ناظم مولانا افتخار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عظیم واعظ تھے اور بڑے صلاحیتوں کے اللہ تعالیٰ سے ان کو اللہ تعالیٰ نوازا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جلسے جس کی مقدار یہاں بیان کی جاتی ہے اور جو ہمارے اشتہارات میں لکھی جاتی ہے، یہ جلسے تو ہوئے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سارے جلسے ہوئے ہیں جو شمار میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ یہاں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، جو بانی مدرسہ بھی ہیں اور بانی جلسہ بھی ہیں، اور جلسے کی تمام نشستوں میں بنفس نفیس شریک رہا کرتے تھے۔ حضرت بیان فرماتے تھے تو بیان پہ گریہ کا غلبہ ہو جاتا تھا، اس لیے بیان نہیں کر پاتے تھے اور رونے لگتے تھے اور بے قابو ہو جاتے تھے۔ عشق الہی کا اتنا زیادہ آپ کا دل ہے گرم تھا اس سے کہ آپ جو ہے تحمل نہیں کر پاتے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں اور بے تحاشا رونے لگتے تھے۔ مجھے ایک صاحب نے بیان کیا جو بیت العلوم کے پرانے طلبہ میں ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، مجھ سے ذہین زیادہ ان کی عمر ہے، کہنے لگے کہ حضرت پھوپور رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بیان کے واسطے بیٹھے اور عجیب انداز سے بیان شروع کیا، یوں فرمایا کہ ببول کا پتہ دیکھا ہے، ببول کا پتہ دیکھا ہے، ببول کا پتہ دیکھا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کوئی بنا سکتا ہے اس کو، کوئی بنا سکتا ہے اس کو، کوئی بنا سکتا ہے اس کو۔ اور یہ کہہ کر کے بے اختیار حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، ان پہ گریہ طاری ہو گیا اور دیر تک روئے۔ حضرت والا کا حال عجیب تھا، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت
کا دریا ان کے دل میں جوش مارتا تھا، عشق کی آگ ان کے دل میں بھری ہوئی تھی جو آنسوؤں کے ذریعے سے جو ہے ٹھنڈی ہوتی تھی اور اس میں جو ہے اعتدال آتا تھا۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے، یہ عیدگاہ جو مدرسہ قائم نہیں تھا اور یہاں کی مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، اس وقت میں بھی یہاں جلسہ ہوا ہے۔ اور ہے توالا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آج کے نوجوانوں کے معلوم نہ ہو، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ مولانا کا ایک بیان یہاں اس عیدگاہ کے اندر ہوا ہے، اس وقت عیدگاہ جو ہے اس کی آدھی رہی ہوگی، اور یہاں قریب میں سامنے جو ہے محراب تھی، یہ دیوار جو اٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے محراب تھی، اسی محراب کے اندر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے۔ اس وقت تھا مولانا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ قرآنیہ جامع مسجد جورپور میں مدرس تھے، استاد تھے، اور صبح سے شام تک 12-14 اسباق پڑھاتے تھے۔ کیا ان کا دماغ تھا، کیا دل تھا، کیا اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی اور کیا طبیعت میں جولانی عطا فرمائی تھی کہ اتنے لمبے چوڑے اسباق صبح سے شام تک شب و روز پڑھاتے تھے، اور مولانا کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کچھ اور ہی فرشتہ صفت بنایا تھا، ان کو کچھ ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایسی صلاحیت سے، ایسی استعداد سے نوازتا ہے۔ تو اس مدرسے کے قائم ہونے کے پہلے بھی اس عیدگاہ کے اندر جو ہے بڑے اکابر کا بیان ہوا ہے، اور اس عیدگاہ کے اندر جو ہے سیاسی جلسے بھی بہت شاندار ہوئے ہیں۔ یہ طریقے سے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بیان، یہ مدرسے کی عمارت کے بعد نالا ہے، نالے کے کچھ دور کے بعد جو ہے بہت بڑا باغ تھا، ایک واعظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس باغ کے اندر ہوا ہے۔ حاجی باب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس گھرانے کے معادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طریقے سے حافظ صغیر، حافظ یونس وغیرہ ان کے اوپر کے دادا ہیں یا والد ہیں، اور یہیں عیدگاہ کے قریب میں دفن ہے۔ میرا خیال کی قبر جو ہے عیدگاہ کے اندر آ گئی ہوگی اتر جانب۔ اس وقت میں تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، حاجی باب اللہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ سے بیعت تھے، اور حضرت نے بیان فرمایا تھا اس باغ کے اندر وہ واعظ ترتیب دیا گیا ہے، اور اس واعظ کا نام حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی باب اللہ کی مناسبت سے الباب لأولی الالباب رکھا ہے، الباب لأولی الالباب۔ بہرحال یہ جلسہ بہت پرانا ہے، اور اس جلسے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خدمات کا لوگوں کو حوصلہ عطا فرمایا اور فیض پہنچا۔ اس مدرسے کے ذریعے سے جہاں علمی کام ہوتا ہے، طلبہ کو قرآن و حدیث کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جمع کر کے حضرات عوام کو، خواص کو، دور کے لوگوں کو، قریب لوگوں سے مدرسے میں بلا کر کے ایک تو مدرسے کے حالات دیکھتے ہیں اور اپنا کام دیکھتے ہیں، اپنے پیسے کا، اپنی دعاؤں کا خزانہ دیکھتے ہیں، یہاں کس طریقے سے استعمال ہوا ہے اور کس طرح تعلیم ہو رہی ہے اور کیسے انوار و برکات یہاں ٹپک رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دینی مزاج بنتا ہے، ایک دینی ماحول بنتا ہے۔ ہم لوگ خود یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں، جو حضرات واعظین بیان کرتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے ایک راہ ملتی ہے، ایک سبیل ملتی ہے، ایک انداز ملتا ہے، اپنا بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق جو ہے اس کا تکرار ہوتا ہے، اس میں تازگی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس جلسے کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس جلسے کے اندر ہندوستان کے اکابر علماء تشریف لائے ہیں اور بڑے بڑے حضرات نے یہاں بیان کیا ہے۔ پرانے زمانے میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے اللہ سید مرتضی حسن صاحب چاند پوری اور بہت سارے اکابر تشریف لائے۔ میں تو سب کا نام بھی نہیں جانتا، میں یہاں 40 سے زائد جلسے تو میں نے یہاں خود دیکھا ہے۔ میرا یہاں پڑھانے کا 45واں سال ہے، تو اگر ایک آدھ سال آگے پیچھے جلسہ ہوا ہوگا تو 42-43 جلسے تو خود میں نے یہاں اپنے مدرسی زمانے میں دیکھے ہیں، اور اس کے پہلے بہت پہلے میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ جس سال حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے تشریف لائے تھے اسی سال میرا داخلہ ہوا ہے، پھر حضرت تشریف لے گئے اور واپس نہیں تشریف لائے۔
उस साल से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ डाल रखा है और यहाँ के लोगों की झुरमुट में मेरा भी काम चला जा रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन्हीं नेक बंदों और सालिहीन उलमा की जमात में मुझे उठाएं और अल्लाह ताला आखिरत में कब्र में हमारे साथ अच्छा मामला फरमाए। इन हजरात के जूतों के नीचे मैं टहल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, शायद उसकी खाक की बरकत से अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बहरहाल ये बहुत बातें हैं जो इस थोड़े वक्त में बयान नहीं की जा सकती। आपको आना चाहिए मदरसे में, मदरसे के हालात मालूम करना चाहिए, यहाँ के बड़ों से अकाबिर से मुलाकातें करनी चाहिए। इससे हमारे और आपके दिल में ईमान की ताजगी पैदा होगी, आमाल व अकायद की दुरुस्ती पैदा होगी, इस्लामियात और ईमानियात तरफ जो है मैलान होगा, हमारी जिंदगी जो है दुरुस्त होगी। मैं बहुत ही यकीन के साथ कहता हूँ अगर आप मदरसे के अंदर दाखिल हो गए, उलमा से मुलाकात नहीं भी हुई, तो आप और हम जो है अपने दिल के अंदर जो है बदला हुआ मिजाज और बदला हुआ मादा पाएंगे। इस वास्ते ऐसे अकाबिर मदारिस इनके वास्ते जो है हमें सफ़र करना चाहिए। अभी हाल में हमारे अजीज़ और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत उनकी याद आती है। अजीब बात है, हबीबुन गाबा अन ऐनी व जिस्मी, हबीबुन गाबा अन ऐनी व जिस्मी वान कल्बी हबीबी ला यगीबू। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी कि मदरसी ज़माने में, निज़ामत के ज़माने में और उनकी तालीमी ज़माने में एक लंबी रफ़ाक़त हमारी उनकी रही है। और मैं नहीं समझता था कि मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मुझसे चले जाएंगे। पहले मैंने अपने बच्चों से कह रखा था, उनके इंतकाल से कुछ ही दिन पहले मैंने कहा था अपने बच्चों से, देखो मेरी नमाज जनाजा मुफ्ती अब्दुल्ला पढ़ाएंगे, लेकिन न पढ़ी न पढ़ाने दिया। अल्लाह ताला उनके वास्ते काबा का जवार मुक़द्दर फरमा रखा था। अल्लाह उन्हें बहुत मुबारक फरमाए, बहुत दर्जात से नवाजे। उनके साहबजादगान और उनके लोग और उनके तरबियत याफ्ता की हजरात जो है यहाँ भी काम रहे हैं, कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में काम कर रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। इस वास्ते एक तो हमें उनके वास्ते इसाले सवाब करते रहना चाहिए, दुआ करते रहनी चाहिए। हैतवाला फूफी रहमतुल्लाह ने जिस बाग को लगाया था, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उसको बहुत ज्यादा सवारा और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। और हमें यकीन है और बहुत ही अल्लाह की ज़ात पे एतमाद है, जिस अंदाज से उन्होंने तरक्की के राह हमवार किए हैं और आगे उन्होंने मदरसे किया है, अल्लाह के तौफीक से इंशाअल्लाह ये मदरसा उनके दोस्तों और उनके बेटों के और उनके औलाद के जरिए से हमेशा राह तरक्की पर गामजन रहेगा। इस वक्त में मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना अहमदुल्लाह साहब, ये हजरात इंतहाई मेहनत के साथ, जफाकशी के साथ और बहुत ही जो है शबो रोज की तगो-दो के साथ जो है जो काम मुफ्ती अब्दुल्ला साहब देकर गए हैं उसके वास्ते इंतहाई मुस्तैद हैं। और रात और दिन ये हजरात नहीं जानते, मैं देखता हूँ ये हजरात हरदम मशगूल रहते हैं। मैं तो अपने कमरे में बेकार बैठा रहता हूँ, लेकिन देखता रहता हूँ ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और कैसे अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल वक्त नहीं है, आप आइए खुद देखिए और आपकी निगाहें देखेंगी। इस वक्त में जो काम आपके सामने है वो जो प्रोग्राम है मौलाना शफीक अहमद साहब दामत बरकातुहुम बिजनौरी, जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बिल्कुल इब्तदाई दौर के उनके खलीफा हैं। और मुफ्ती शफीक साहब जो है पहली मुलाकात में उनके शहदाई हो गए। क्या देखा इन्होंने और अल्लाह ताला ने क्या दिखाया उनकी ज़ात में कि मौलवी शफीक साहब जो है वहीं से शहदाई हुए, तो शहदायत के साथ जो है वो आते रहे और मेरे साथ भी मोहब्बत बर्ताव करते हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार के अंदाज के साथ मिलते हैं। अल्लाह उनको और तरक्कियात से नवाजे और इस मोहब्बत का उनको अपनी शायान शान बदला नसीब फरमाए। ये इजलास मौलाना शफीक अहमद साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में कायम होगा और एक नात होगी और एक क़िरात होगी, उसके बाद मौलाना का बयान होगा, फिर मौलाना कायतुल्लाह साहब जो बिहार से तशरीफ लाए हैं उनका मुख्तसर सा वाज़ होगा और उसके बाद लखनऊ से आए मेहमान इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शुकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खावादे से तारने वाले उनके पड़पोते वो तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। बहुत मुख्तसर वक्त है, इस वक्त में शुरू हो रहा है और 11 बजे इजलास के ख़त्म कर देने का जो है फैसला किया गया है। इस वास्ते कि 12 बजे से जुमे से पहले जो है वाज शुरू होगा
ہوگا، 12:25 پر جو ہے 20 پر اذان ہوگی اور 12:35 پہ جو ہے خطبے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے مطابق جو ہے نظام کے چلنے چلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔